السلام علیکم ایف ٹی وی کے ویورز، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ بہت مشکور ہوں، اپنے قیمتی وقت میں سے ویڈیوز کو سنتے ہیں اور اپنے فیڈ بیک سے بھی مجھے نوازتے رہتے ہیں۔ چلتے ہیں جی کہانی کی طرف۔ آج کی کہانی بھی یہ 90 کی دہائی کی ہے، زیادہ دور کی نہیں ہے، لگا لو آج سے کوئی 22-23 سال پہلے کی بات ہے۔ مطلب آپ 25 بھی کر سکتے ہو، 95 94 96 کے اس کی بات، اور یہ بالکل سچی کہانی ہے۔ جو کہانی جس پہ لکھا ہوتا ہے نا سچی کہانی، وہ سچی ہی ہوتی ہے۔ تو پہلے میں نے بتایا کہ میں رائٹر تھا، کیونکہ لکھتا تھا، اب مجھ سے لکھا نہیں جاتا، تو میں نے آج کل بولنا شروع کر دیا، اور مجھے آپ لوگ برداشت کرو۔ چلیں جی کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ہم فرضی نام رکھ لیتے ہیں ان کا، کاشی۔ اب چونکہ میں تو اس وقت بچہ تھا، اتنی ایج نہیں تھی میری، لیکن چونکہ ٹین ایج تھی، جوانی چڑھ رہے تھے، تو بہت سارے واقعات آپ اس وقت آپ کے دماغ میں نقش ہو جاتے ہیں، جب آپ نہ بہت زیادہ جوان اور نہ بہت زیادہ بچے ہوں۔ اس وقت آپ کی جو ایج ہوتی ہے وہ چونکہ دیکھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی ہوتی ہے، تو بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ آپ کے دماغ میں نقش ہوتی رہتی ہیں، اور پھر وہ ساری زندگی آپ کے ساتھ چپکی رہتی ہیں۔ تو ہوا کچھ یہ یوں کہ ہمارے کاشی بھائی تھے، انہوں نے میٹرک کیا، انٹر ہمارے سامنے کیا، مطلب جوان ہمارے سامنے ہوئے، اور ہم ان کے ہاتھوں میں جوان ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ ہماری ٹیوشن وغیرہ پڑھاتے تھے۔ اب ان کا ایک جو سین ہے نا وہ چل پڑا ایک لڑکی کے ساتھ، ان کی اپنی فیملی کی ہی لڑکی تھی، باہر کی نہیں تھی۔ اب جب سین چل پڑا، دونوں بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ آپ محبتوں کا اندازہ ایسے لگا سکتے ہیں کہ آج کل کے دور میں محبت کرنا بہت آسان ہے۔ آپ کے پاس موبائل فون ہے، اور آپ کے ساتھ آپ کی جی ایف ہیں یا لور ہیں، آپ ایزیلی ان کے ساتھ بات کر سکتے ہیں۔ اگر ان کا موبائل فون کھو گیا یا آپ کا کھو گیا، رابطہ کرنا تو فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، ہر چیز ہے آپ کے پاس جس پہ آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور آپ کی بات چیت ہوتی رہتی ہے کسی نہ کسی بہانے سے۔ لیکن آج سے جو 20 سال 25 سال پہلے کی محبت تھی نا، وہ ویسی نہیں تھی۔ وہ خط و کتابت کی تھی کہ آپ خط لکھتے ہو اگر کسی کو، تو 3 دن کے بعد کا ٹارگٹ ہوتا تھا، اور صوبے سے باہر یا ضلع سے باہر کا 3 دن کا ٹارگٹ ہوتا تھا، اور صوبے سے باہر تو 7 دن کا ٹارگٹ ہوتا تھا، تو پہنچتا تھا۔ اور اگر آپ نے کسی لڑکی کے ساتھ یا خاتون کے ساتھ آپ کا لو افیئر چل پڑا ہے، تو پھر خط پہنچانا ہی سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی تھی، اور آپ کا جو قاصد تھا نا وہ بڑا ترکڑا ہونا چاہیے تھا۔ ترکڑے قاصد کے بغیر آپ کا کام جو ہے نا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اب یہ تو خط پہنچانا ایسے ہی تھا کہ جیسے آپ نے مطلب ایک بھری پوری فوج کے درمیان میں سے اپنا جاسوس نکال کے جو ہے نا پیغام پہنچانے والا قصہ تھا۔ کئی دفعہ خط پکڑے جاتے تھے، سزائیں ملتی تھیں، گالم گلوچ ہوتا تھا، لڑائی جھگڑے ہوتے تھے۔ پھر اس کے بعد آتا تھا اگلا حصہ، وہ یہ ہوتا تھا کہ خط پڑھنے کے بعد سنبھال کے رکھنا یا پھاڑنا۔ اب یہ خیر عجیب عجیب قسم کے معاملات ہوتے تھے اس وقت۔ اچھا، تو ہماری ٹاپک ان کے ساتھ چل رہا تھا۔ اب ان دونوں کی محبت کی یہاں سے آپ دیکھ لیں کہ جب آپ ویڈیو کال پہ کسی کو دیکھ نہیں سکتے تھے، آپ کسی کی آواز نہیں سن سکتے تھے، فون نہیں کر سکتے، تو آپ کا جو معاملات چلتے تھے وہ یا تو خط پہ چلتے تھے، یا پھر آپ نے جب ملنا ہوتا تھا سال بعد، 2 سال بعد، 1.5 سال بعد، پھر آپ کے معاملات چلتے تھے۔ اب چونکہ ان کی محبت کو ایک عرصہ بیت چکا تھا، تو میں نے دیکھا یہ کہ انہوں نے، مجھے یاد ہے کہ 91 یا 90 کے اس میں یا 88 میں ان کی وہ محبت شروع ہوئی تھی، اور یہ اس وقت کی بات آپ کو بتا رہا ہوں جب 95 96 جب میرے سامنے یہ بات کھلی، تو مجھے بھی ایسے پتہ چلا کہ میں جب بیٹھا ہوا تھا ان کے پاس پڑھ رہا تھا، تو مجھے کہتے ہیں یار تیرے نال ایک کم پہ گیا۔ میں چونکہ بتا تو رہا ہوں کہ ٹین ایج تھا، میں نے کہا دسو حکم کرو کہ میرے لائق تاری کوئی خدمت ہے، میں تو کرن نوں تیار بیٹھا ہے، کیونکہ مجھے تھوڑا شک و شبہ تو تھا کہ ان کا کوئی چکر چل رہا ہے اور یہ مجھے کوئی راز بتانا چاہ رہے ہیں، تو وہ تجسس کی وجہ سے میں زیادہ اور سنسیئر ہو کے بات سن رہا تھا۔ لیکن یار ہے ایک خط جڑا ہے نا، مطلب خط انہوں نے کرنا کہ کیا چیز ہے، اے چیز جڑی نا تو انہوں نے پکڑا کے آ جا، نام بتایا انہوں نے، وہ مجھے پتہ ہی تھا، خیر کیونکہ ہمارے سامنے کی بات ہی تھی۔ میں نے کہا جی پہنچ جائے گی۔ اب اس دور میں جناب ہم بڑے وہ تھے، کیا کہتے ہیں، 30 مار خان قسم کے، یا جاسوس عمران سیریز پڑھتے تھے تو بڑے وہ تھے۔ تو میں نے کہا جی چلا جائے گا۔ آپ یقین جانیں گے کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے وہاں تک پہنچ گیا، اور جب میں نے انہیں
خط دیا تو انہوں نے یقین جانے کہ میرے نے دونوں ہاتھ پکڑے اور انہیں چوم لیا. اچھا اب میرے لیے اب میں اس وقت مجھے آپ سوچیں کہ مجھے اس وقت رونا آ گیا کہ یار یہ کیا ہوا ہے. وہ جلدی جلدی انہوں نے خط لیا اور کہتے ہیں پڑھ کے بھی سنا. تب مجھے سمجھ آئی کہ وہ تو ان پڑھ ہے. تو خیر میں نے پڑھ کے تحریر تھی وہ میں جدائی کی تحریر تھی, رونے دھونے والی تحریر تھی, تو میں نے دے دیا پڑھ کے. انہوں نے مجھے کہا کہ آگے سے آپ لکھو. میں نے کہا میں لکھوں؟ کہتے ہیں پچھلے پاس ہی لکھو. اچھا خیر انہوں نے مجھے لکھوایا کہ میں جی نہیں سکوں گی, مرنا ہوگا تو تمہارے ساتھ ہی ہوگا, نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا, جینا نہیں ہے, جینا مرنا تمہارے ساتھ ہی ہے. اور جو بھی انہوں نے جذباتی تھے, اور پھر اینڈ پہ ایک شعر لکھوا دیا. وہ تھا ندی کنارے بلبل بیٹھا پین سنہری جوڑا, زندگی رہی تو آن ملیں گے دل نہ کرنا تھوڑا. یہ ایک مطلب شعر تھا. اچھا تھوڑے دنوں میں نا یہ قصہ تھوڑا سا زیادہ اہم ہو گیا, بات جو ہے نا وہ زیادہ پھیلنا شروع ہو گئی. تو انہوں نے جو لڑکی تھی یا خاتون تھی ان کو بھجوا دیا جی گاؤں اپنے. اب میں نے پہلے کہا نا کہ اب یہاں سے اندازہ کرو کہ لوگ کتنے لائل ہوتے تھے اور کتنے وفادار ہوتے تھے کہ لڑکی گاؤں چلی گئی. اب لڑکا یہاں پہ میرے ساتھ پڑھا رہا ہے اور کام کر رہا ہے. تو پھر کچھ عرصے کے بعد ایک خط آیا. تو مجھے نا انہوں نے بتایا کہ ایک خط آنے والا ہے, تم لوگوں کے ایڈریس پہ آئے گا, میرے نام کا ہوگا. اس کو لکھا ہوتا تھا کہ وہ کیا کہتے ہیں یار, اب مجھے وہ دماغ میں نہیں آ رہی. میں آپ کو میں نے وہ خط, ظاہری بات ہمارے گھر تو کھولتا تو کوئی نہیں تھا, تو خط انہیں دے دیا گیا. انہوں نے خط شط پڑھا. خیر اس بات کو کوئی 1 سال یا 2 سال کا عرصہ بیت گیا کہ وہ دونوں نہیں ملے. بات میں صرف آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ وہ محبت جنہیں سچی محبت کہا جاتا ہے کہ لوگ دور رہ کے بھی ایک دوسرے کو دیکھتے نہیں تھے, آواز نہیں سنتے تھے, بات نہیں کرتے تھے, لیکن مخلص رہتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ, تو ایک دوسرے کے ساتھ جینے مرنے کی بات تک جاتے تھے. کہانی میں آپ کو یہ سنانے جا رہا ہوں. اب خط جو ہے نا وہ ان تک گیا. خیر یہاں سے خط لکھا گیا جو متعلقہ ایڈریس بتایا گیا تھا. اچھا اب یہاں سے ٹرن آؤٹ ہوتا ہے جی, کیونکہ ٹائم کم ہوتا ہے اور میری نظر جو ہے نا ٹائم کی طرف بھی ہوتی ہے. بہت ساری چیزیں میں بیچ میں سے کاٹ دیتا ہوں, تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. لگا لو کہ وہ میری مجبوری ہوتی ہے. تفصیل سے بتانا شروع کروں تو یہ ایک لمبا سلسلہ چل پڑے گا, اور آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہوتا نہیں اتنی لمبی بات سننے کا. خیر کوئی 1-2 سال کے بعد مجھے یاد ہے کہ 1.5 سال یا 2 سال تو کنفرم تھے, وہ لوگ واپس اسلام آباد آ گئے, یہاں پہ رہنا شروع کر دیا. اب کیا ہوا جی کہ ایک دن جناب صاحب پتہ چلا کہ جی ہلہ بول دیا گیا. اچھا جناب صاحب, لڑکی کا باپ, لڑکی کا چاچا, لڑکی کا بڑا بہنوئی, لڑکی کا ماما, لڑکی کی ماں, جناب صاحب دھنائی کر رہے ہیں, اندھی دھنائی کر رہے ہیں, جسے کہتے ہیں کہ پیٹ رہے ہیں اس کو. اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ ڈنڈوں کے ساتھ اس کو مار رہے ہیں, اور لڑکے کی اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ آگے سے بول رہا ہو. اس نے اپنے دونوں بازو اپنے سر پہ باندھے ہوئے تھے اور باقی اس کی دھنائی کر رہے تھے, اور وہ آگے سے چیخ بھی رہا تھا. اسی دوران کسی کی جو ہے نا وہ اینٹ لگی ہے یا کوئی ڈنڈا لگا تو اس کا سر پھٹ گیا. جب سر پھٹا اس میں سے میں نے خود خون نکلتے ہوئے دیکھا ہے. تو اتنی دیر میں میری والدہ جو ہے نا اور میرے والد صاحب تو خیر اوپر سے کہیں میرے خیال میں بازار وغیرہ سے آئے تھے. میری والدہ جو ہے نا وہ بھاگتی گئی ہیں, اور انہوں نے بیچ میں جا کے چھڑوایا وغیرہ. اور اس دوران میں مجھے یاد اچھی طرح سے یاد ہے کہ میری والدہ کو بھی جو ہے نا چوٹیں لگی تھیں. تو چھڑوایا تو انہوں نے کہا کہ تسی مارنا ہے انہوں, کی چاہتے ہو دیکھو تسی انہوں مارنا ہے. اچھا خیر یہ میں اینڈ والی بات بتا رہا ہوں, بیچ میں اور بڑے واقعات تھے جو میں نے سکپ کر دیے ٹائم کی مجبوری کی وجہ سے. اچھا تو ابو اس کو لے کے ہمارے گھر میں آ گئے, انہیں بٹھایا تو اس کی پٹی شٹی کروا کے لائے. وہاں مجھے یاد ہے محلے میں کلینک ہوتا تھا, وہاں گئے, وہاں سے پٹی شٹی کروا کے گھر لے کے کھانا شانا کھلایا. تو ابو نے کہا کہ تم اس چیز سے باز آ جاؤ, ٹھیک ہے, اب اس سے آگے کیا ہونا ہے. تو وہ ابو جی کو ماما جی کہتے تھے کہ ماما جی میں اس گل تو باز نہیں آ سکتا ہے گا, جے وہ پیچھا ہٹ جائے تو ہٹ جائے, پہلے میں نہیں ہٹ سکتا ہے گا, میں مجبور ہے اس گل تو بہت زیادہ. اچھا خیر اس دوران میں جہاں ان کی جاب تھی وہ پھر اگلے دن 2-3 دن کے بعد میرے خیال میں وہ وہاں چلے گئے. جب وہاں چلے گئے تو کچھ دن کے بعد جو ہے نا ایک دفعہ پھر دوبارہ شور مچا جی کہ جو خاتون ہے نا یا لڑکی جو ہے وہ غائب ہو گئی ہے. اچھا شور مچا جناب صاحب, ابڑ تھابڑ مچی ہے جی, پورا دن ہو گیا جی, پوری شام ہوگی جی. دن کو تو خیر نہیں تھا, یہ شام کا ہی واقعہ. شام کو کدھر کی والا شور مچ گیا جی, اس گھر میں جا رہے ہیں اس گھر میں جا رہے ہیں. تو
تلاش شروع ہوگی. اچھا اب آپ دیکھیں کہ اخلاقیات کیا ہوتے ہیں, محبتیں کیا ہوتی ہیں, اور لوگوں کا جو معیار تھا وفا کا وہ کیا تھا. اگلے دن شام کے ٹائم جو ہے نا ہمارے گھر میں بڑا چونکہ سین تھا, بڑا ایک وہ ماحول تھا ہمارے گھر میں اکثر اوقات, کیونکہ والد صاحب جو ہے نا وہ سرکاری اس میں تھے, ادارے میں تھے, تو اس کے علاوہ بھی محلے میں وہ چونکہ کافی مشہور تھے کہ جو ہے نا ان کے گھر میں سیدھی سی بات ہے کہ سوشل قسم کے آدمی تھے. اکٹھ ہو گیا جی, تو ابو نے ان سب کو بلا کے بٹھایا کہ بہ جو کڑی لب جاندی تو اتنے آ کے سارے بیٹھ جاؤ. جب سارے بیٹھ گئے, بٹھا کے والد صاحب نے بات شروع کی اور ساتھ ہی کہا کہ بچی تواڈی مل گئی ہے تو تواڈے کول آ رہی ہے, بندہ خود لے کے آ رہا ہے, ٹھیک ہے, تے تسی قسم دیو نیو دیو کہ تسی نہ انہاں تے ہاتھ نہیں چاہو گے. جب یہ بات طے ہوگی تو لے کے آ گئے ان کو, اور کہا کہ اس نے باوضو ہو کے ہمارے سامنے قرآن پاک پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ میں قسم اٹھاتا ہوں کہ میں نے اسے چھوا بھی ہو, تو جیسے گئی تھی میں اس کو واپس لے آؤں, کیونکہ اگر میں نے بھگا کے کرنی ہوتی تو اتنے عرصے پہلے سے میں نے کر لیتا, نہیں میں نے بھگا کے نہیں کرنی. تو کہا جی لڑکی اپنی امانت واپس لے لو. اچھا اب کیا ہوا, انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے اسی تیرے نال شادی کریں گے. اس سے وعدہ لے لیا جی, بات چیت کر لیا, اور پنچایت میں یہ بات کر دے کہ ہم شادی تیرے ساتھ ہی کریں گے, تیری یہ بات ہمیں بڑی پسند آئی ہے. اچھا جب وہ خیر لڑکی چونکہ جانے سے انکاری تھی, اس نے کہا تھا کہ میں ادھر ہی نکاح کروں گی, میں اقرار کرتی ہوں کہ میں نے اسی کے ساتھ نکاح کرنا اور مجھے کوئی نہیں روک پائے گا. لیکن اس کو یہ کہا گیا کہ اب یہ بات کہ گھر سے رخصت کرنے والی جو بات تھی, اس بات پہ آگے لڑکی جو ہے نا وہ اس کی ماں نے اس کے پاؤں میں دوپٹہ پھینک دیا, بہنیں اس کے گلے مل کے رونا دھونا شروع مچ گیا. تو اس بات پہ آگے لڑکی جو ہے تھوڑا سا نرم پڑ گئی, اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے جیسے آپ لوگ کہتے ہو میں چلتی ہوں, لیکن میں یہ پھر بتا دوں کہ میں نے اسے شادی کرنی ورنہ میں نے مر جانا ہے. اچھا جی, چونکہ انہوں نے کہا تھا کہ گھر سے برات لے کے جانا, انہوں نے رات سامان سمون باندھا, اور اگلے دن پتہ چلا جی کہ وہ واپس گاؤں چلے گئے, لڑکی بھی ساتھ چلے گئی. اب جب یہ قصہ کھل گیا تو پتہ چلا جی, کچھ عرصے بعد پتہ چلا جی کہ لڑکی کی شادی کہیں پہ اور طے کر دی گئی ہے, اور اس کو بڑی قسمیں دی گئی ہیں. ماں نے زہر کھا لیا تھا, ماں مرنے والی ہو گئی تھی, باپ اسپتال میں داخل ہو گیا تھا, اور وہ جو سارا قصہ تھا وہ سارا کا سارا وہیں پہ ٹھپ ہو گیا. اب یہاں پہ یہ بیچارے وہ مجنوں بن کے, وہ دل والے فلم اس وقت نئی نئی آ رہی تھی مارکیٹ میں, دل والے بن کے جناب سب گھومتے پھرتے تھے. اسی دوران ہمیں پتہ چلا جی کہ ایک ایسی سٹوری میں کلائمیکس آیا ہے, ایک ایسا عجیب سا وہ موڑ آیا کہ آپ لوگ حیران رہ جاؤ گے کہ لڑکی کی جو سسٹر تھی نا, اس نے کہا کہ میں نے اس سے شادی کرنی ہے, میں نے اور کہیں کرنی نہیں, میں گھر سے بھاگ جاؤں گی یا میں مر جاؤں گی. اس کی تو شادی کر دی, وہ تو اپنے سسرال بھی چلے گی, سارا کچھ طے ہو گیا. تو جب اس سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا, اس نے کہا کہ 8 سال 9 سال سے جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے تھے, ٹھیک ہے, انہیں دھوکہ دیا گیا, اور میں اس کے ساتھ جو ہے نا وہ کروں گی بھی, اور باشریت کروں گی, اور کروں گی بھی, اس گھر سے برات یہاں پہ آئے گی. اور آپ مانیں گے نہیں کہ یہ سارا کچھ ہوا, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ باقاعدہ برات گئی ہے, باقاعدہ شادی ہوئی ہے, ولیمہ ہوا ہے, اور وہ جو دوسری لڑکی تھی, اور یہ ہوتی ہے مقدر کی بات کہ 7 سال 8 سال تک کسی کی محبت چلتی رہی, اور اینڈ پہ آ کے محبت کسی اور کی کامیاب ہوئی, اور پوری کسے کہتے ہیں دنیا نے دیکھا کہ کس طرح سے اس کو اس کے صبر کا صلہ ملا, یا کس طرح سے اس کو, خیر جو محبت تھی وہ تو نہیں مل پائی, لیکن یہ کہ اس کے بدلے میں جو اسے مل گیا وہ کافی اچھا تھا, اور کافی کیا کہتے ہیں بہتر رہا تھا. تو دوستو یہ کہانیاں جو میں آپ کو سناتا ہوں یہ سلسلہ چلتا رہے گا. ینگ ایج کے لڑکے لڑکیوں کے لیے میرا یہ ایک بڑا میسیج ہے کہ یار آپ لوگ جو ہے نا اپنے آپ کو توجہ دو. یہ جو سلسلے ہیں نا, آپ یقین جانو کہ ایک سلسلہ چھوڑو گے تو دوسرا سلسلہ آپ کے سامنے پڑا ہوگا, اور آپ کو یوں ہی لگے کہ جیسے آپ نے ایک موبائل لیا اور اس کے ساتھ ہی مارکیٹ میں اگلے مہینے نیا ماڈل آ گیا, تو آپ کہتے ہیں کہ یار رک جاتا تو اگلے ماڈل کو میں لے سکتا تھا. تو جلد بازی نہ کیا کریں, جذباتی فیصلے نہیں کیا کریں. کچھ چیزیں جو ہے نا ماں باپ دیکھ رہے ہوتے ہیں, ماں باپ آپ سے پہلے پیدا ہوئے ہوتے ہیں, اور آپ ان کے بہت عرصے بعد پیدا ہوئے ہوتے ہو, ٹھیک ہے, ان کو زیادہ پتہ ہوتا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. بعض دفعہ ماں باپ بھی غلط ہو جاتے ہیں, لیکن موسٹلی آپ دیکھیں تو آپ کے ماں باپ کو چونکہ ایکسپیرینس زیادہ ہوتا ہے وہ ٹھیک ہوتے ہیں. تو تجربات کی روشنی میں محبت حاصل کر لینا یا پا لینا بڑی بات نہیں ہے.
محبت کرتے رہنا بڑی بات ہے کہ آپ کسی شخص کو پا نہیں سکے، اس کے ساتھ چل نہیں سکے، لیکن آپ سے وفادار تو رہے ہو، کم سے کم آپ اس کو یہ تو کہہ سکتے ہو کہ یار میں جہاں کہیں بھی ہوں، جدھر بھی ہوں، آپ میرے دل میں ہو، آپ میرے ساتھ ہو، میں آپ کے ضروری نہیں ہے کہ آپ کو میں لے کے تو اپنے گھر کے بستر پر ہی لے کے جاؤں، ضروری یہ بھی ہے کہ آپ سدا میرے دل میں رہو، یہ بھی محبت ہوتی ہے۔ اور ایسی محبت کی سٹوری بھی میں آپ کو بہت جلد سنانے جا رہا ہوں۔ چلتا ہوں، اللہ حافظ، آپ کا بھائی عمر بھائی، خدا حافظ۔